پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ بھانت بھانت کی بولیاں سن رہے ہوں گے. آج دن بھر میں تجزیے ہوتے رہے کہ 7 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے پرائم منسٹر پاکستان کو طلب کیا ہے 13 فروری کو اور ان کے خلاف توہین عدالت کے چارجز فریم ہوں گے. اس کی تشریحات آپ کے سامنے موجود ہیں. ٹیکنیکلی، کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی معاملات کیا ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہماری رہنمائی کریں. جیسا ابھی آپ نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 17 رکنی بینچ نے جو حتمی فیصلہ دے دیا اس کو یہ بینچ جو ہے چھوٹ میں تبدیل کرتا یا چھوٹ ہو ہی نہیں. چھوٹ یہی تھی کہ آپ امپلیمنٹ کر دیں. جی بالکل. لیکن اگر بینچ کی ایک پروویژن، اور اس کو خدا رہا ہائپوتھیٹیکل کر کے آپ شوٹ ڈاؤن نہ کیجیے گا اگرچہ ہے ہائپوتھیٹیکل، اگر ایک پروویژن یہ مجھے کہتی ہے کہ جی آپ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں کہ بغیر ٹانگوں کے کھڑے ہو کے دکھائیں، یعنی نان امپلیمنٹیبل ڈیسیژن. وہ 17 رکنی بینچ نے کہہ دیا جی کہ آپ یہ ہمیں کرتب کر کے دکھائیں، بٹ ہی کانٹ ڈو اٹ. سو واٹ شوڈ ہی ڈو؟ مطلب یہ کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کے پاس کوئی گنجائش دوبارہ موجود تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کر ہی نہیں میں سکتا. آرٹیکل 248 استثناء ہے، میں اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف کس طرح لکھ دوں؟ دیکھیے، وہ انہوں نے یہ پلی پرائم منسٹر صاحب نے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں، کہ انہوں نے یقیناً پہلے دن جب وہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ میں سمجھتا تھا کہ پریزیڈنٹ کو استثناء ہے اس وجہ سے میں خط نہیں لکھ سکتا تھا. انہوں نے یہی کہا. لیکن ان کے وکیل صاحب نے یہ پلی نہیں لی. اگر وہ یہ پلی لیتے پھر ڈائریکشن جو تھی، جو کہ کورٹ چاہتی تھی کہ آپ یہ پلی کو آرگیو کریں. انہوں نے اس دن جو آرڈر لکھایا تھا، جس دن پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے آرڈر میں لکھایا تھا کہ نیکسٹ ڈیٹ پر وی وانٹ ٹو ہیئر اباؤٹ آرٹیکل 248 جو کہ استثناء کے متعلق ہے. لیکن ان کے وکیل صاحب کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی، اب ان کے انسٹرکشنز کے مطابق ہوگی. وہ اس چیز کو انہوں نے بات ہی نہیں کی، حالانکہ بار بار کورٹ کہتی تھی یہ ایشو ہے، اس پہ آپ بات کریں، لیکن انہوں نے بار بار اس کو اوائڈ کیا. تو اس کے مطلب اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہو سکی. تو پھر تو یہی ہوا نا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا تھا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن وہ ہی از ان لیٹرڈ ان لا، ان کو قانون کے متعلق معلوم نہیں، اس واسطے شاید کہہ دیا، لیکن یہ وہ کہنا نہیں چاہتے تھے. میں ذرا عموماً کورٹ یا ججز جو ہیں وہ معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا. ان کا پیڈسٹل ڈیفرنٹ ہے اور ان کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ہم تو رنگ سائڈ سے دیکھتے ہیں یا باہر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں. میں عمومی طور پر اس کیس کا حوالہ دیے بغیر یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسے معاملات جہاں پر امپلیمنٹیشن آئینی وجوہات کی بنیاد پر پرابلمیٹک ہو، کیا کورٹ کو انتظار کرنا چاہیے کہ وہ معاملات ان کے سامنے اٹھائے جائیں، یا کورٹ کو خود ہی اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ اگر کورٹ کو نظر آ رہا ہے کہ استثناء کی وجہ سے امپلیمنٹ ہمارا آرڈر نہیں ہو سکتا، تو should they not have raised the issue on their own؟ جی انہوں نے بالکل خود ہی تو کہا. انہوں نے یہ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا ابھی کہ انہوں نے خود، کورٹ نے باقاعدہ آرڈر میں لکھایا کہ اگلی تاریخ کو ہم سننا چاہتے ہیں آرٹیکل 248 کے متعلق، اپنی سبمیشنز دیں آپ. خود انہوں نے اپنی طرف سے بیان کیا. تو انہوں نے خود کہا، کورٹ نے ان کو باقاعدہ فیڈ کیا یہ چیز، لیکن وہ ان کی اپنی اسٹریٹجی کچھ اور تھی. اب کیوں کی، کیسے تھی، کس وجہ سے تھی، یہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ہر ایک وکیل جو ہے اپنی انسٹرکشنز پہ کام کرتا ہے. آپ چاہے جو مرضی کہیں یا جو مرضی وکیل سوچے، لیکن وکیل کو بہر صورت جو اس کا کلائنٹ ہوتا ہے، جو انسٹرکشن دیتا ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو آرگیو کرنا. اگر انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ نے استثناء کے معاملے کو نہیں اٹھانا، تو ظاہر اعتراض نہیں اٹھا سکتے جو انہوں نے نہیں اٹھایا. بحیثیت فارمر جج جو لا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن کس کورٹ کے سامنے آپ پلیڈ کر رہے ہیں، کیا استثناء کے اوپر ایک قوی آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں آرگومنٹ کی بات کروں، کیا ایک اچھا کیس پلیڈ کیا جا سکتا ہے استثناء کے معاملے کے اوپر؟ جی بالکل. میرے خیال میں اچھا خاصا کیس بن سکتا ہے، کیونکہ جو 248 کے جو 248(2) کے جو ورڈنگز ہیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی کرمنل کیس پریزیڈنٹ کے خلاف نہ شروع ہو سکتا اور نہ کنٹینیو کیا جاتا. تو اس پہ آرگیومنٹ یہ ہو سکتی تھی کہ چونکہ سوئس گورنمنٹ جو کیس وہاں چل رہا ہے وہ کرمنل نیچر کا کیس ہے، تو اگر ہم لیٹر لکھ دیں تو ہو سکتا ہے، چاہے نہ بھی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کیس جو پہلے چل رہا تھا وہ کنٹینیو رہے گا. ٹھیک. اور وہ چونکہ ہمارے آئین کے مطابق نہیں ہے،
اس واسطے نہیں، لیکن اس میں آرگیومنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے 248 میں یہ پاکستان کے متعلق ہے، فارن کنٹریز کے متعلق نہیں، لیکن یہ آرگیومنٹس ہیں. لیکن بہر صورت ایک کیس بن سکتا تھا اور اسٹرانگ کیس بن سکتا. اس کو بعد میں کیا فیصلہ ہوتا یہ میں نہیں جانتا، لیکن بہر صورت کیس بن سکتا تھا اور وزیر اعظم صاحب نے تو یہی کہا تھا. تو اعتزاز کے پاس اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے کیا ایک کمزور کیس تھا؟ کیونکہ آپ آبزرو بھی کر رہے ہوں گے کہ کیس دلائل شاید تگڑے ہیں لیکن کیس کمزور کیس تھا اس حد کے اندر رہتے ہوئے کہ استثناء کا معاملہ آپ نے نہیں اٹھانا اور پھر بھی کیس پلیڈ کریں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ استثناء کا معاملہ کیوں نہیں اٹھایا گیا، تو پھر میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. جو میری نظر میں پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چیز تھی، وہ اس واسطے شاید نہیں اٹھایا گیا چونکہ شاید وہ سمجھتے ہوں گے ہمارے صدر صاحب کہ اگر اس پہ کوئی فیصلہ ہو گیا اور سپریم کورٹ نے کوئی تشریح کر دی، چونکہ سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا. آئین تو میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ تو خیر جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنائی، لیکن اس کی تشریح کرنا بہر صورت سپریم کورٹ کے پاور میں ہے. اگر انہوں نے تشریح کر دی اور اگر انہوں نے کچھ اس طرح سے تشریح کر دی جو کہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو ان کو شاید پرابلم ہو. ٹھیک. تو اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ اس چیز کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے اس معاملے کو. یہ میں سمجھ سکتا ہوں یہ شاید ان کی اسٹریٹجی ہو، اب مجھے معلوم نہیں کیا اسٹریٹجی ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے چونکہ استثناء کا معاملہ نہیں آیا تو اس وجہ سے یقیناً جو اعتزاز صاحب تھے ان کے پاس کیس بہر صورت بڑا کمزور کیس تھا اور انہوں نے بڑا اچھا طریقے سے پلیڈ کیا اس کیس کو. کمزور کیس ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اچھا اس کو پلیڈ کیا، لیکن بہر صورت کمزور کیس کمزور ہوتا ہے. اور ایونچولی جب کہ کورٹ نے انسسٹ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی وہ لیٹر لکھا جائے، آپ اوبے کریں، کمٹمنٹ دے دیں، کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے وہ، تو کورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا بجائے اس کے کہ جو انہوں نے کیا. اچھا، اب آپ نے اس تمام کیس کو کیونکہ آپ طویل عرصے سے آبزرو بھی کر رہے ہیں اور اب میں آپ سے صحیح ہائپوتھیٹیکل سوال پوچھنے والا ہوں. بحیثیت جج اور اپنے کولیگز کو جانتے ہوئے اگر یہ کیس اسی صورت میں انہی آرگومنٹس کے ساتھ، انہی حدود کے ساتھ، جو وکیل کی انہی قیود کے ساتھ، انہی بیانات کے ساتھ، انہی سائٹیشنز کے ساتھ آپ کے سامنے آتا تو کیا بحیثیت جج آپ کی فائنڈنگز یا ڈٹرمنیشن اس سے مختلف ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے. Very difficult question. I'm sorry, I apologize in advance, but I need to ask you this question. اب یہ معلوم نہیں کس قسم کی آرگیومنٹس ایڈوانسڈ ہوتی ہیں. Suppose everything else is the same. You are the chair. میرے خیال میں تو وہی فیصلہ کرتا ہوں جو آج بینچ نے کیا ہے. اس سے مختلف نہیں ہوتا. اس سے مختلف